گلگت بلتستان کے ضلع دھیامر میں موسلادھار بارشوں کے باعث سیلابی ریلیں۔ شاہراہ تھک بابو سر میں سیلابی ریلوں میں سیاحوں کی 8 گاڑیاں بہہ گئیں، 3 لاشیں نکال لی گئیں، 4 سیاحوں کو بچا لیا گیا، 15 سے زائد سیاح لاپتہ، مواصلاتی نظام درہم برہم۔ سیلاب کے باعث ہزاروں سیاح پھنس گئے۔ شاہراہ بابو سر پر پھنسے سیاح ریسکیو، مقامی آبادی نے پناہ دے دی۔ لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی صورتحال کے باعث چلاس، جلکھڈ روڈ اور شاہراہ کراکرم مختلف مقامات پر بند۔ مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ غزر میں آسمانی بجلی گرنے سے 4 مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ، متعدد مکانات، اسکول، سڑکوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان۔ اپر کوہستان کی تحصیل کندیا کی ندی نالوں میں طغیانی، مکانات، واٹر چینلز اور پنچکیوں کو نقصان۔ خاتون سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ 8 مقام گریس ویلی اور آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، متعدد دکانوں کو نقصان۔ رابطہ سڑکیں اور پنچکیاں ریلوں میں بہہ گئیں۔ ترجمان جی بی حکومت کا کہنا ہے کہ شاہراہ قراقرم اور شاہراہ ناران بابو سر ٹریفک کے لیے بند ہے۔ مسافر اور سیاح سفر سے گریز کریں۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ لاپتہ افراد کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج بھی ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہی ہے۔ بنیر میں موسلادھار بارش۔ پیر بابا خوڑ میں سیلابی صورتحال۔ پیر بابا پولیس اسٹیشن، سواڑی 132 kV گرڈ اسٹیشن، گلیوں اور دکانوں میں پانی داخل۔ گوکند میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 خواتین جاں بحق ہو گئیں۔ سوات کے علاقے مدین میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 3 بچے جاں بحق اور خاتون زخمی۔ ملاکنڈ اور لوور دیر میں بھی موسلادھار بارش۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں بارشوں کے باعث مزید 5 افراد جاں بحق، 10 زخمی ہو گئے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں کے باعث اب تک 221 افراد ہلاک، 592 زخمی ہو چکے ہیں۔ بارشوں کے باعث سب سے زیادہ پنجاب میں 135 اموات ہوئیں۔ بارشوں کے باعث اب تک 804 مکان گر چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ میں انتخابات کے بعد سینٹ کی پارٹی پوزیشن سامنے آ گئی۔ سینٹ میں پیپلز پارٹی 26 سینیٹرز کے ساتھ اب بھی سب سے بڑی جماعت کی حیثیت سے برقرار ہے۔ پی ٹی آئی اب سینٹ کی دوسری بڑی جماعت بن گئی ہے، جس کے سینیٹرز کی تعداد 22 ہو گئی ہے۔ مسلم لیگ نون 20 سینیٹرز کے ساتھ سینٹ میں تیسری بڑی جماعت ہے۔ سینٹ میں حکومتی بینچز پر 60 اور اپوزیشن بینچز پر 35 ارکان ہو گئے۔ سینٹ میں 2/3 اکثریت کے لیے 64 ارکان درکار ہوتے ہیں۔ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر اعظم سواتی کو عددی تناسب سے 1 ووٹ کم ملا۔ اعظم سواتی کو حکومتی اراکین کی تعداد کے مطابق 90 ووٹ ملنے چاہیے تھے۔ جے یو آئی فے کے امیدوار دلاور خان کو 1 ووٹ زیادہ ملا۔ دلاور خان کو 53 ووٹ ملنے تھے، انہیں 54 ووٹ ملے۔ ٹیکنوکریٹ کی نشستوں پر 2 ووٹ مسترد ہوئے۔ سینیٹر شہری رحمان کی خیبر پختونخوا سے پیپلز پارٹی کے منتخب ہونے والے سینیٹرز کو مبارکباد۔ کہا خیبر پختونخوا میں یہ کامیابی جمہوری تسلسل کی ایک اہم کڑی ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیاسی استحکام کا نیا باب کھلا ہے۔ پاکستان میں یو ایس ایڈ جزوی بحال، 2 پروگرامز کے لیے فنڈز جاری۔ جنگ اور دی نیوز میں شائع ہونے والی تنویر ہاشمی کی رپورٹ کے مطابق یو ایس ایڈ کے مزید پروگرامز کی بحالی کا بھی امکان ہے۔ پاکستان میں امریکی سفارت خانے کے ترجمان نے تصدیق کی کہ امریکہ بیرونی امداد کے پروگرامز کو دوبارہ ترتیب دے رہا ہے اور زندگی بچانے کے ضروری پروگرامز اور اسٹریٹجک سرمایہ کاری کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کو یو ایس ایڈ کے 2 پروگرامز، پاکستانی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ پروگرام فیز 2 کے لیے میرٹ اسکالرشپ اور فاٹا انفراسٹرکچر پروگرام کے جون تک کے فنڈز فراہم کر دیے گئے ہیں۔ امریکہ نے پاکستان میں یو ایس ایڈ پروگرام کو فروری میں معطل کیا تھا۔ پاکستان اور ایران کے بعد متحدہ عرب امارات نے بھی ان افغان باشندوں کو واپس افغانستان بھیجنا شروع کر دیا ہے جو طالبان کے افغانستان کا نظام سنبھالنے کے بعد ملک سے فرار ہوئے تھے۔ امارات سے انخلا کا عمل 10 جولائی سے شروع کیا گیا ہے۔ 2 لاکھ افغانیوں کو امریکی درخواست پر متحدہ عرب امارات میں عارضی پناہ دی گئی تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران، پاکستان اور دیگر ممالک اب ان افغان باشندوں کو سیکیورٹی رسک سمجھنے لگے ہیں۔
غزہ میں 21 ماہ سے جاری اسرائیلی جارحیت میں شہداء کی تعداد 59,000 سے تجاوز کر گئی۔ پیر کی صبح سے اب تک اسرائیلی بمباری میں مزید 160 سے زائد فلسطینی شہید۔ غزہ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں غذائی قلت سے مزید 19 فلسطینی انتقال کر گئے۔ تیونس اور عراق، ترکی، لبنان اور مقبوضہ مغربی کنارے سمیت پوری مسلم دنیا کی غزہ پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ احتجاجی مظاہرے۔ پوپلیو کی فلسطینی صدر محمود عباس سے ٹیلی فونک گفتگو۔ پوپلیو نے غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی مخالفت کی۔ اسرائیلی فوج کا یمن کی حدیدہ بندرگاہ پر حوثی اکثریتی تنظیم انصار اللہ کے اہداف پر فضائی حملہ۔ برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، اٹلی، ڈنمارک، جاپان اور کینیڈا سمیت 25 ممالک کا غزہ میں فوری غیر مشروط پائیدار جنگ بندی کا مطالبہ۔ مشترکہ بیان میں امدادی سامان کی تقسیم کے دوران فلسطینیوں کے سفاکانہ قتل کی شدید مذمت۔ امداد کی باعزت ترسیل پر زور دیا۔ بنگلہ دیشی فضائیہ کا تربیتی طیارہ ڈھاکہ کے ہائی اسکول کیمپس پر گر کر تباہ، پائلٹ سمیت 20 افراد جاں بحق، 171 زخمی۔ جاں بحق اور زخمیوں میں زیادہ تر نوجوان طلبہ شامل۔ ترجمان فوج کے مطابق طیارے میں ٹیک آف کے فوراً بعد تکنیکی مسئلہ ہوا۔ پائلٹ نے طیارے کو آبادی سے دور لے جانے کی بھرپور کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ حادثے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ بنگلہ دیش عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کا حادثے پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا واقعے پر اظہار افسوس، کہا اس مشکل گھڑی میں پاکستان بنگلہ دیش کی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا ٹی20 آج کھیلا جائے گا۔ پہلے ٹی20 میں میزبان بنگلہ دیش نے گرین شرٹس کو بآسانی 7 وکٹ سے مات دے دی۔ میچ میں پاکستان ٹیم پورے 20 اوورز بھی نہ کھیل پائی، آخری اوور میں صرف 110 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ بنگلہ دیش نے ہدف 16ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ اوپنر پرویز زیمون نے 56 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ بجلی کی 8 تقسیم کار کمپنیاں 244 ارب روپے کی اوور بلنگ میں ملوث۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں پاور ڈویژن کے ذیلی اداروں میں مبینہ مالی بے ضابطگیوں اور اوور بلنگ کا انکشاف۔ آئسکو، لیسکو، ہیسکو، میپکو اور بے ضابطگیوں کے حوالے سے پیسکو، کیسکو، سیپکو اور ٹیسکو میں بھی بے ضابطگیوں کی نشاندہی۔ بجلی تقسیم کار کمپنیاں لائن لاسز اور ناقص کارکردگی چھپانے کے لیے اوور بلنگ میں ملوث ہیں۔ لائن لاسز، بجلی چوری چھپانے کے لیے اوور بلنگ میں ملوث افسران کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ سال 2023-24 میں صارفین کو 90 کروڑ 46 لاکھ بجلی یونٹس کا اضافی بل بھیجا گیا۔ لائن لاسز پورے کرنے کے لیے اضافی لوڈ کی مد میں 22 ارب کی اوور بلنگ کی گئی۔ آڈٹ حکام نے 8 بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں سے وضاحت مانگ لی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی نیو یارک میں سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم نے بھارت کی جانب سے سنتاز معاہدے کی یک طرفہ معطلی پر سخت موقف اختیار کیا۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کی ضرورت پر زور۔ پاکستان نے اسرائیل کے مغربی کنارے پر قبضے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے فلسطینی ریاست کے قیام اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ دہرایا۔ اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر سے بھی ملاقات۔ بھارتی جارحیت کو علاقائی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ بھارتی پارلیمنٹ میں آپریشن سندور پر بحث کے لیے اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی۔ اپوزیشن ارکان کی پہلگام حملے اور آپریشن سندور پر تفصیلی بحث کرانے کا مطالبہ۔ راہل گاندھی نے کہا کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، انہیں بولنے نہیں دیا گیا۔ پارلیمنٹ میں حکومتی ارکان کو ہی بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ بھارت میں ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان کی شرکت کا معاملہ۔ پی ایچ ایف نے ایشین ہاکی فیڈریشن اور انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کو آگاہ کر دیا۔ پی ایچ ایف نے سیکیورٹی خدشات کے باعث ٹیم بھارت نہ بھیجنے کے فیصلے سے آگاہ کیا۔ کہا کھلاڑیوں کو بھی بھارت میں جا کر کھیلنے پر تحفظات ہیں۔ ابھی تک پاکستان حکومت نے اس حوالے سے کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا۔